بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 15 شعبان یوم جمعہ بوقت طلوع فجر واقع ہوئی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ کا بیان ہے کہ ایک روز میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس گئی تو آپ نے فرمایا، اے پھوپھی، آج آپ ہمارے گھر میں رہیے کیونکہ خداوند کریم مجھے آج ایک وارث عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا کہ یہ فرزند کس کے بطن سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا، بطن نرجس سے متولد ہوگا۔ جناب حکیمہ نے کہا، بیٹے، میں تو نرجس میں کچھ بھی حمل کے آثار نہیں پاتی۔ امام نے فرمایا، اے پھوپھی، نرجس کی مثال مادر موسیٰ جیسی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کا حمل ولادت کے وقت سے پہلے ظاہر نہیں ہوا، اسی طرح میرے فرزند کا بھی حمل بر وقت ظاہر ہوگا۔ غرض کہ میں امام کے فرمانے سے اس شب وہیں رہی۔ جب آدھی رات گزر گئی تو میں اٹھی اور نماز تہجد میں مشغول ہو گئی اور نرجس بھی اٹھ کر نماز تہجد پڑھنے لگی۔ اس کے بعد میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ صبح قریب ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو کہا وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ اس خیال کے دل میں آتے ہی امام علیہ السلام نے اپنے حجرہ سے آواز دی، اے پھوپھی، جلدی نہ کیجیے، حجت خدا کے ظہور کا وقت بالکل قریب ہے۔ یہ سن کر میں نرجس کے حجرے کی طرف بڑھی۔ نرجس مجھے راستے ہی میں ملی، مگر ان کی حالت اس وقت متغیر تھی اور وہ لرزہ بر اندام تھی اور ان کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر ان کو اپنے سینے سے لپٹا لیا اور سورۃ قل ھو اللہ احد، انا انزلنا اور آیت الکرسی پڑھ کر ان پر دم کیا۔ مادری شکم سے بچے کی آواز آنے لگی، یعنی جو کچھ میں پڑھتی تھی وہ بچہ بھی بطن مادر میں وہی کچھ پڑھتا تھا۔ اس کے بعد میں دیکھا کہ تمام حجرہ روشن و منور ہو گیا۔ اب جب میں دیکھتی ہوں تو ایک مولود و مسعود زمین پر سجدہ ریز ہوا ہے۔ میں نے بچے کو اٹھا لیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے حجرہ سے آواز دی، اے پھوپھی، میرے فرزند کو میرے پاس لائیں۔ میں لے گئی تو آپ علیہ السلام نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنی زبان بچے کے منہ میں دے دی اور کہا، اے فرزند، خدا کے حکم سے کچھ بات کرو۔ بچے نے آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین پر کمزور کر دی گئے ہیں اور ان کو امام بنائیں اور انہی کو روئے زمین کا وارث قرار دیں۔ اس کے بعد کچھ سبز طائروں نے آ کر ہمیں گھیر لیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان میں سے ایک طائر کو بلایا اور بچے کو دیتے ہوئے کہا کہ اس کو لے جا کر اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ خدا اس کے بارے میں کوئی حکم دے، کیونکہ خدا اپنے حکم کو پورا کر کے ہی رہے گا۔ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا، یہ طائر کون تھا اور دوسرے طائر کون تھے؟ آپ نے فرمایا، یہ جبریل امین علیہ السلام تھے اور وہ دوسرے فرشتگان رحمت تھے۔ اس کے بعد فرمایا، اے پھوپھی، اس فرزند کو اس کی ماں کے پاس لے آؤ تاکہ اس کی آنکھیں خنک اور مغزوم و مغموم نہ ہوں۔ یہ جان لے کہ خدا کا وعدہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ اس کے بعد اس مولود و مسعود کو اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا گیا۔ علامہ حائری لکھتے ہیں کہ ولادت کے بعد آپ کو جبریل امین پرورش کے لیے اٹھا کر لے گئے۔ کتاب شاہد النبوت میں ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو مخدون اور ناف بریدہ تھے۔ آپ کے دائیں بازو پر کچھ آیت منقوش تھی جس کا ترجمہ حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی کے قابل تھا۔